لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذو الحج کے پہلے 10 دن. ہم الحمدللہ حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں اور قرآن مجید میں ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ ہیں شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن. تو یہ جو ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ان دنوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید میں ہے والفجر ولیال عشر کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تفسیر کے جو علماء ہیں مفسرین انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو 10 راتوں کی بات ہو رہی ہے یہ دراصل ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسند ہوں جتنے ان 10 دنوں میں ہیں، ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو یہ اعمال محبوب ہیں جو ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنا سارا مال لے کر اور خود بھی اللہ کی راہ میں نکلے اور اس کا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے. یعنی صرف یہ صورتحال جو ہے یہ افضل ہو سکتی ہے، وگرنہ آپ جو اعمال کرتے ہیں ان 10 دنوں میں وہ تمام اعمال سے بہتر ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہیں. احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ یہ جو معلوم دن ہیں ذو الحج کے پہلے 10 دن ان میں مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے نام کا ذکر کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. ان میں روزے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے سوائے 10ویں ذی الحج کے جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس روز روزہ رکھنا ممنوع ہے. ناظرین علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام عالم اسلام کے جو ہیں مسلمان ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ حج کریں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں حاجیوں کو اور باقی تمام مسلمانوں کو شریک کر دیا ہے. لہٰذا جو شخص حج پر نہیں جا سکتا وہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرے اور جہاد سے بھی زیادہ اجر پائے. تو یہ ایک موقع دیا گیا ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو
کہ وہ اگر حج پر نہیں جا سکے تو نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، روزے رکھیں، تکبیرات کہیں۔ تکبیر جو ہے اس میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ 2 قسم کی تکبیر ہے، ایک مقید ہے اور ایک مطلق ہے۔ مقید تکبیر کیا ہے؟ وہ عرفات کے دن سے فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں ذی الحج کو عصر کی نماز کے بعد ختم ہوتی ہے، اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہوتی ہے۔ یعنی عرفات کے دن فجر کے بعد آپ کی تکبیرات پڑھیں گے، پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے، پھر عصر کے بعد، اس طرح روزانہ یہ 4-5 دن ہیں۔ عرفات کا دن ہے، پھر عید کا دن ہے، اور اس کے بعد 3 دن ہیں جسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو 9ویں ذی الحج سے لے کے 13ویں ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات ہیں، اسے تکبیر مقید کہتے ہیں۔ اور پھر تکبیر مطلق ہے جو 1 ذی الحج سے شروع ہو جاتی ہے اور 13ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک چلتی ہے۔ تکبیر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح ناظرین، حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحج کے پہلے 10 دن، ان میں عرفات کا دن بھی آتا ہے جو احادیث کے مطابق سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الایام یوم عرفہ، کہ بہترین دن، جو افضل ترین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی آیا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ یہ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ اس روزے کی بدولت ہمارے جو اگلے سال کے گناہ ہیں اور پچھلے سال کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک روزہ جو ہے وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے عرفات کے دن کے روزے کے حوالے سے۔ اسی طرح عرفات کے دن کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ قرآن مجید اس روز مکمل ہوا، آخری وحی نازل ہوئی۔ آخری آیت جو ہے قرآن مجید کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آیت عرفات کے دن نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے۔ اسی طرح یہ بھی آیا ہے احادیث میں کہ عرفات کا دن بھی عید کا دن شمار ہوتا ہے، گو کہ آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ عرفات کا دن اور قربانی کا دن جو کہ 10ویں ذی الحج ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق جو کہ 3 دن ہیں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحج، یہ ہماری عیدیں ہیں، اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں، اور ان دنوں میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ جو 10 دن اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے ذو الحجہ کے پہلے دن، انہیں بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، ان میں نیک اعمال کرنے چاہیے، ان میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزے رکھیں اور تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقید تکبیرات ہیں جو عرفات کے دن فجر سے شروع ہوتی ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہ 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور مطلق تکبیرات کا میں نے ذکر کیا کہ یہ 1 ذی الحج سے لے کے 13ویں ذی الحج کے آخر تک
غروب آفتاب تک کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. اور تکبیرات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو 10 دن مل رہے ہیں ذو الحج کے، ان کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.